بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کے ہماری اس مجلس میں ہم سورۃ یونس کے انتہائی مختصر خلاصے کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ یونس میں دو چیزوں کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت، اور ایسے ہی لوگوں کے کفار کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ بھی اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس صورت کا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ان شکوک و شبہات کے سامنے تقویت دینا ہے جو منکرین کی طرف سے عالمی سطح پر پھیلائے جا رہے تھے، اور اس کا محور رسالت کی سچائی، شک کے اسباب کا کلا کما کرنا اور دعوت حق پر استقامت ہے۔ اس صورت کے اندر ایک مضمون یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کائناتی اور عقلی دلائل سے توحید الہی کو ثابت کیا گیا ہے، یعنی خالق کی ربوبیت کو اس صورت میں اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو کائنات کی تدبیر کر رہی ہے، لہذا وہی ہستی وحدہ لا شریک عبادت کی لائق بھی ہے، مستحق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنی ربوبیت کی، اپنے خالق ہونے کی دلیل ذکر کی ہے۔ ایسے ہی اس سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ضیاء پاشی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جس طرح چاند سورج کی روشنی سے منور ہو کر اپنی مختلف منزلیں ایک مہینے کے اندر طے کرتا ہے، اسی طرح رسالت کا نور بھی ہے جس سے انسانیت اپنے ظرف کے مطابق اس سے نفع اٹھاتی رہتی ہے۔ جیسے چاند شروع کے اندر بالکل باریک دکھائی دیتا ہے، پھر بڑھتا 14ویں کا چاند، بدر کا چاند مکمل ہو جاتا ہے، پھر یہ گھٹتا جاتا ہے حتیٰ کہ بالکل کم ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر انسانوں کے پاس، دنیا کے لوگوں کے پاس تشریف لائے، لوگ اپنے ظرف کے مطابق اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس شریعت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، روشنی والا بنایا، اور اس روشنی کو پھر چاند کے اوپر اللہ رب العزت نے ڈالا، اور یہ عکس ہو کر روشنی زمین پر جیسے آتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے شریعت عطا کی، اس شریعت سے لوگ اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے چاند سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، کہ ہم نے اس کے منازل، اس کے راستے ہم نے اس کے یہ طے کیے۔ ایسے ہی اس صورت کے اندر جو نفسیاتی انسانی نفسیات ہیں اور انسان کے اندر جو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس صورت کے اندر ان اسباب کا ذکر کیا ہے جو اسباب انسان کو حق کو قبول کرنے میں مانع ہیں یا انسان کو روکتے ہیں، جیسے انسان کی مصلحت پسندی یا اس کی غفلت، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو انسان کو روکتی ہیں۔
وہ لوگ جو آخرت کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، آخرت میں جی اٹھنے کا ذہن نہیں رکھتے، اور ان کے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے، بلکہ صرف وہ لوگ دنیاوی زندگی پر راضی ہو کر اور مطمئن ہو کر اس دنیا کو گزار رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انجام حسرت ناک ہے، افسوس ناک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی ذکر کیا سورۃ یونس کے اندر، فرمایا آیت نمبر 7 میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بلا شبہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی سے وہ راضی ہیں۔ تو یہ وہ دو خصلتیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر ارشاد کر کے فرما دیا کہ یہ انسان کو سست بناتی ہیں، انسان کو کاہل بناتی ہیں، اور انسان شک اور شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک خصلت یہ بھی ہے، یعنی انسانی نفسیات میں اور شک کے محرکات میں، کہ انسان مصیبت میں تو اللہ سے رجوع کرتا ہے، لیکن عافیت میں اللہ سے اعراض کر لیتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ تکلیف میں اللہ کو ہر حال میں پکارتا ہے، مگر جیسے ہی مصیبت، بیماری، مشکلات، خسارہ ٹلتا ہے تو وہی انسان جو اللہ سے رجوع کرنے والا تھا وہ سرکشی کی روش پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، دعانا لجنبہ، یہ ہمیں پکارتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے اپنے پہلو کے بل جب سوتا ہے، او قاعدا او قائما، یا جب بیٹھا ہے یا جب کھڑا ہے، یعنی کوئی ایسا مرحلہ، لمحہ اس کی زندگی میں، وہ سو رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ کھڑا ہے، ایسا لمحہ اس کی زندگی میں نہیں آتا کہ جس میں وہ ہمیں یاد نہ کرتا ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں مبلغین کے لیے مثببات کو بھی ذکر کیا ہے، یعنی استقامت کے 10 قواعد کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص دعوت کے میدان میں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہیں اور ان قواعد کے اوپر وہ چل کر اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں تک اسلام پہنچائیں۔ ان 10 قواعد میں سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ایک مبلغ کو چاہیے کہ وہ عقلی حجت کو قائم کرے، یعنی جن تک وہ دعوت کو پہنچا رہا ہے ان سے عقل کی بنیاد پر بات کرے، کیونکہ قرآن کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، لہذا مبلغ کو چاہیے کہ جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں، جیسے رزق ہے، زندگی و موت کا اختیار ہے، یہ جو چیزیں مانتے ہیں کفار یا غیر مسلم یا اللہ کے انکاری، ان سے ان ٹاپک کے اوپر، ان عناوین کے اوپر ان سے بحث کر کے، یعنی عقلی دلائل دے کر ان سے مخاطب انہیں کیا جائے۔ دوسرا قاعدہ سورۃ یونس میں جو اللہ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کو چیلنج دیں، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ لاؤ اس جیسی کوئی صورت، اس جیسی مثل کوئی لاؤ۔ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے، اس کے اندر ماضی میں جو ہوا، حال میں جو ہو رہا ہے، جو مستقبل میں ہوگا، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کل سائنسدان اور سائنس ان کو مان رہی ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر ملتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی کو بطور چیلنج اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ اگر ان سے بحث کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں تو انہیں کہیں کہ یہ کوئی صورت لے کر آئیں قرآن جیسی، یہ ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ اور تیسرا قاعدہ مبلغین کے لیے یہ ہے کہ وہ بطور دلیل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کریں، مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کو پس پردہ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا جھٹلانا محض ضد کی بنیاد پہ ہے۔ آپ ان کی ضد کو پہچان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوب مطالعہ کر کے، اور جو کفار کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، ان کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ چوتھا قاعدہ
سورۃ یونس کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو انجام کی خبر دیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے فیصلے ہیں، اور عذاب سے بھی ان کو خبردار کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آخرت میں کیا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 5واں قاعدہ، تحریف شریعت کا رد کریں، یعنی جو لوگ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں ان کے خود ساختہ حلال و حرام پر گرفت کریں قرآن مجید کے اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ جس چیز کو حلال یا حرام قرار دے رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے یا آپ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہو؟ یعنی آپ کسی شک و شبے اور کسی حلال یا حرام چیز کے بارے میں کسی غیر مسلم سے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ اسے کہیں کہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کے یہ کہاں پر حکم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم ساری اس کی تخلیق ہیں، اس رب کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، لہذا آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ آپ نے کس بنیاد پر حلت اور اس کی حرمت کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو مبلغین ذکر کریں۔ سورۃ یونس میں قاعدہ نمبر 6 ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو پھر بشارت الہی بھی دیں کہ اگر ایمان لے آئیں آپ اللہ رب العزت پہ، رسول پہ، اس کی کتاب پہ، قرآن مجید کے اوپر، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت کو اس کا حکم دیتے ہیں کہ جو ان میں سے ایمان لے آئیں گے پھر ان کو جنت کی آپ نے خوشخبری دے دینی ہے۔ 7واں قاعدہ جو مشعل راہ ہے مبلغین کے لیے، واعظین کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے قصوں کو بیان کریں، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی وہ للکار یاد دلائیں جب انہوں نے اپنی پوری قوم اور ان کے معبودوں کو چیلنج کیا تھا۔ اللہ رب العزت سورہ یونس کی آیت نمبر 71 میں، آیت نمبر 71 میں 71 میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ انہیں سنا ہے۔ ایسے ہی قاعدہ نمبر جو 8 ہے وہ اتباع موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتلائیں کہ ان کے ساتھیوں نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی تھی، کیسے وہ ثابت قدم رہے تھے، اور ان کے سامنے فرعونی استبداد اور فرعونی لشکر اور فرعونی حکومت کے سامنے کیسے وہ ثابت قدم رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا، یہ بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ قاعدہ نمبر 9، باطل جو ہے، باطل کا اقرار بھی ذکر کرے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے فرعون جیسے معاند کا آخری وقت میں سجدہ ریز ہونا یہ ذکر کیا ہے، اور اس کا آخری وقت میں سجدہ ریز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے، مہینے، سال، ہاں جی عشرات دہائیاں بعد، لیکن حق غالب ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 90 سورۃ یونس میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مبلغین اس بارے میں پریشان نہ ہوں، پشیمان نہ ہوں، بلکہ اس تبلیغ کے اوپر، دعوت اسلام کے اوپر، اللہ رب العزت کی توحید کو پہنچانے کے اوپر ڈٹے رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ اور 10واں قاعدہ آیت نمبر 94 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ علمی شہادت دیں، یعنی سابقہ انبیاء علیہم السلام کے علماء سے گواہی لے کر یہ ثابت کریں، یعنی جو یہودیوں کے علماء ہیں ان سے، ان کی کتابوں سے وہ حوالے لے کر یہ ثابت کریں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت حق اور سچ کے اوپر مبنی ہے۔ ایسے ہی اس صورت میں دعوتی حکمت عملی کو ذکر کرنے کے بعد اختتامی کچھ نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں، جیسے دعوت حکمت عملی میں عدم اکراہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی دین کے معاملے میں زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے مبلغ کو نتائج کے بجائے صرف پہنچانے، تبلیغ کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری اس تبلیغ کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، ہم تو عام دعوت دینے والے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کو عام پہنچانے والے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری دعوت کے اوپر اگر کوئی لبیک ایک شخص بھی نہیں کہتا تو ہم اس سے بری ہیں۔ ہمیں انجام کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو جو اللہ رب العزت نے ہمارے کندھوں کے اوپر ڈالی تھی اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو پہنچانے کی، وہ ہم نے اس کو ادا کر دیا، لیکن خلوص نیت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ہم نے اس دعوت کو آگے پہنچایا۔ اب کوئی اس کو مانتا ہے مانے، کوئی اس کو رد کرنا چاہتا ہے اس کو رد کرے۔ ہم مبلغین حضرات اس کے نتائج کے اوپر توجہ نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہدایت آپ نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو محبوب جانتے ہیں، گردانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہم دیں گے، ہم ہدایت دے سکتے ہیں۔ پھر اس صورت میں تقدیر کے فیصلے کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 96 میں کیا کہ جو لوگ اپنی سرکشی کی وجہ سے مہر زدہ ہو چکے ہیں، ان کے دل کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ تو جو لوگ مہر زدہ ہو گئے ہیں وہ تمام نشانیاں دیکھ کر بھی، انبیاء کے معجزات کو اپنی کھلی پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تقدیر میں کفر ہی لکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حق اور سچ ثابت ہو گیا ہے۔ کیا؟ کلمۃ ربک لا یؤمنون، اللہ نے جو کلمہ ان کے بارے میں لکھ رکھا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ان کے اوپر سچ ثابت ہو چکا ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ جتنی مرضی ان کو تبلیغ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تبلیغ کرنا، آپ وعظ کرنا، آپ سمجھانا بند کر دیں، نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، آپ نے ایسے ہی سمجھانا ہے، ہاں جی، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری خلوص نیت، پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے اگلے بندے کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے، اس کو ہدایت ملے گی۔ اگر اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں اسی کا ذکر کیا ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ پھر آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت نے بالکل آخری ایک اختتامی نصیحت فرمائی ہے، اور وہ کیا؟ واتبع ما یوحی الیک، آپ اتباع اور پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت کا قرآن ہے، ہم اس قرآن کے اوپر چل کر اس کی آیاتوں کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے ان آیات کو پیش کریں گے۔ اپنی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے، اپنے نفس کی پیروی نہیں کریں گے، کسی اور کتاب کو سامنے نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 109 میں اسی کا ذکر ارشاد فرمایا، واتبع، اتباع کیجئے، ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر کر دے، اور وہ بہترین حکم صادر کرنے والوں میں سے، یعنی اس کا جو حکم ہے وہ سب سے بہترین حکم ہوتا ہے۔ تو سورۃ یونس کی یہ انتہائی مختصر تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے چشمے سے خوب سیر یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو پیاس ہے دین کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اسے بجھائے، اور جو کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، آپ نے اس کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ کما حقہ ہو مجھ سمیت آپ تمام ساتھیوں کو ان تمام نصائح پر اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم۔